الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله المولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. فالصديق في الغار والصديق لم يريا وهم يقولون ما في الغار من حرم. كلهم من رسول الله ملتمس أو غرفا من البحر أو رشفا من الديم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان جو جانے فروز و غرر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول بندگی استاج پر کی ہے. آج محرم الحرام شریف میں محفل امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری کڑی ہے. پہلے دن کے خطبے میں عقیدہ توحید کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور دوسرے خطبے میں شان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب اور رفیق یار غار فنا فی الرسول فنا فی الادب الرسول سیدنا و مرشدنا و ہادینا و مغوانا و ملجانا امیر المؤمنین جامع القرآن
سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا اور اس سے ریلیٹڈ چند باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے اور یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی آج کہ آپ کا تعلق اہل بیت سے کیا تھا اور آپ کی شان اور عظمت کیا ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا اور یہ ضروریات دین میں سے بھی ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، یہ عقیدہ آج بھی ایسا ہی ہے جیسے کل تھا اور قیامت کی صبح تک ایسا ہی رہے گا۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے جو افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، یعنی انبیاء و رسولوں کے بعد اس کائنات میں انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ترین اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ گفتگو جو میں آپ سے اس وقت کروں، آپ اس کو بہت دھیان کے ساتھ سنیں اور توجہ کے ساتھ، اس لیے کہ یہ عقائد ہیں اور آج کے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے جس طرح سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ویسے کچھ یوٹیوب کے مولوی ملانے، فیس بک کے مولوی ملانے بہت آگے بڑھتے ہیں اور ان کے بارے میں لوگوں کو تحقیق نہیں ہوتی ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ سر پہ عمامہ ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سامنے قرآن اور حدیث رکھا ہوا ہے اور وہ دین کی بات بتا رہا ہے، تو جائے جو بھی میٹھی میٹھی باتیں کر کے بتا دیتا ہے تو لوگ اسی کو فالو کرنے لگتے ہیں، اسی کے فالوورز بن جاتے ہیں اور اسے پھر آگے پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس سے عقیدوں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ پھر آپ سے ہم سے سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں اس کے ریسورسز کیا ہیں، آپ نے کہاں سے یہ سیکھا، تو کہتے ہیں فلاں مولوی کو یوٹیوب پہ دیکھا تھا، اس نے یہ ہوتا ہے۔ اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے، خاص کر کے نئے بچوں کے لیے جو الیکٹرانک میڈیا یا موبائل سے زیادہ کلوز ہیں، ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ یہ باتیں سنیں اور اپنا عقیدہ ایسا ہی رکھیں جو قرآن نے دیا ہے اور احادیث نبوی نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رافضی ہوں، شیعہ ہوں یا اس کے علاوہ اور مکاتب فکر کے لوگ ہوں، خارجی ہوں، رافضی ہوں، ناصبی ہوں، تو ان میں بہت سارے گروہ ہیں اور ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے۔ ڈیوائڈ یہ کر دیا گیا ہے کہ صحابہ کو الگ رکھ دیا گیا ہے، اہل بیت کو الگ رکھ دیا گیا ہے، اور پھر اس میں بھی درجے بنا دیے ہیں اپنی طرف سے، اور وہ واقعات جو 14 صدی پہلے گزر گئے، جن کے بارے میں امت کے علماء نے فرمایا کہ ان واقعات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ کہ ہم خاموش رہیں اور جو عقیدہ ہمیں دیا گیا ہے اسی عقیدے پر کام کریں۔ آج بھی یوٹیوب پہ، چینلوں پہ، ہر آدمی کے آج تو چینل بنے ہوئے ہیں اور چینل والے مولوی ملانے بہت ہو گئے ہیں اور پڑھے لکھے تو کچھ ہوتے نہیں ہیں، وہ اپنے اسکرپٹ لکھتے ہیں اور لکھنے والا کوئی اور ہوتا ہے، بتانے والا انہوں نے پڑھ دیا، ایکٹنگ ہوتی ہے۔ نہیں دیکھتے ہیں نعت خوان لوگ اور مولوی لوگ جو ہے آج کل کے باضابطہ طور سے نعت ڈیزائن کی جاتی ہے، فلمائی جاتی ہے، جیسے ہالی ووڈ کے گانے
ایک سین یہاں کا ہے تو ایک سین وہاں کا ہے، تو ایسے نعتیں نہیں آتی ہیں؟ کتنی نعتیں آتی ہیں نعت خواں کہ ایک سین سمندر کا لے لیا تو ایک وہاں کا لے لیا، بتائیے یہ نعت مصطفیٰ ہے؟ مطلب مذاق بنا رکھا حضور کی نعت کو۔ بزنس کرنے کے لیے اور تھوڑے کام تھے، کپڑے کا کام کرے، گاڑی کا کام کرے، اور بہت سے دنیا میں کام ہے، یہی کام بچا تھا کہ قرآن اور حدیث کو بزنس بنا لیا۔ ایسے بھی ڈیزائن کیے جاتے ہیں، فلمائے جاتے ہیں، پھر اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار فلانے کی دیکھو بھی بہت بڑا کام کیا، اور اس کو دین کا کام سمجھا جاتا ہے۔ اور ہمارے لڑکے باضابطہ طور سے نوجوان جو نسل ہے، لوگ ہیں، تو وہ اس کو جو ہے اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور یہ اٹریکشن ہوتا ہے، لوگ اس کے قریب جاتے ہیں کہ ارے یہ تو بہت بڑا کام۔ تو ہوتا یہ ہے کہ دو گروپ میں بانٹ دیا گیا، ایک اہل بیت کا، ایک صحابہ کا، اور یہ نعرہ دیا جاتا ہے کہ صحابی در والے ہیں اور اہل بیت گھر والے ہیں، ایسے ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ وہ پڑھا جاتا، مرتبت پڑھتے ہیں، دمادم مسکلندر، علی کا پہلا نمبر، بتاؤ ہوتا ہی نہیں، لوگ پڑھتے نہیں، سنا سنا یوٹیوب پہ خوب دھمال ہوتی ہے، دمادم مسکلندر، لو صاحب یہ بھی منقبت ہے، دمادم مسکلندر، اس پہ ناچتے ہیں، پھر بال بکھیرتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں۔ ایک صاحب کو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ابھی جب آیا کتاب دیکھ رہا تھا، جب کتاب سے فارغ ہوا تو وہ نیٹ میں نے لیا، وہ فیس بک آتی ہے نا، تو اس پہ نئے نئے کلاکار دکھائی دیتے ہیں، تو ایک مولوی کو میں نے دیا، کسی خانقاہ سے ہے، تو ان کا نام فیس بک پہ تھا، کیا لکھا ہوا جانتے ہو آپ؟ محافظ ملت۔ کیا نام لکھا ہوا؟ محافظ ملت، یعنی پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت کرنے والے، یہ نام تھا۔ اور وہ کر کیا رہے تھے؟ 5-6 لڑکے بٹھا لیے تھے بال والے، ان کے ہاتھ میں بہت تماشے تھے، اور وہ محافظ ملت کے ہاتھ میں مائک تھا، اور وہ یہی دمادم مسکلہ کر رہے تھے۔ ہم نے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بتاؤ وہ محافظ ملت ہے؟ ایسے ایسے لوگ جب ملت کی حفاظت کریں گے تو ملت کہاں جائے گی؟ اس سے تو آپ لاکھ درجے بہتر ہیں کہ ایسے محافظوں سے بچ کے پھر بھی یہاں بیٹھے۔ یہ بھی اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان باتوں کو، یہ میں نے آپ کے لیے عرض کی، یہ مذاق نہیں ہے، میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ اس سے جو ہے مذاق میں لے جائیں، میں اس لیے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ امت کو کدھر لے کر کے جا رہے ہیں۔ بتائیے آج کے دور میں یہ مسئلے ہیں کہ ابو بکر افضل ہے یا علی افضل ہے، کہ خلافت کا حق علی کا تھا، ابو بکر کو چھین کر کے دے دیا معاذ اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، اور وہ زندگی بھر ان سے نہیں بولی۔ کہاں سے یہ ملتا ہے سر؟ کون سے مرکز مراکز ہیں، کون سے مرجع ہیں، کون سی کتاب، کہاں سے یہ دین کہاں ہے؟ لوگ سنتے ہیں حدیث کے نام پر، قرآن کے نام پر، کتابوں کے نام پر پروموٹ کیا جاتا ہے، لوگ سنتے ہیں یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، تو ہمیں تو علی والا ہونا چاہیے تھا، یہ بات تو غلط ہے۔ لوگ آج کی تاریخ اس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ علی کے والد ابی طالب کو آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ وہ مسلمان تھے؟ آج جھگڑا کر رہے ہیں، آج کے دور میں اس بات پر جھگڑا ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ امیر معاویہ مرتضی ہے، معذرت گالیاں دیتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ ساری باتیں آج کے دور میں ہیں اور ہو رہی ہیں، اور لوگ نوجوان نسل، پڑھنے والی، اسکول اور کالج میں جانے والی، علماء سے جو دور ہے، جن کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے، جن کے پاس بہت زیادہ تعلیم نہیں ہے، تھوڑا بہت سنا کر کے حاصل کر لیا، وہ لوگ بآسانی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے، یہ آج کے لیٹسٹ دور میں ہے، اور بہت ہے، یعنی اتنا ایسا لگتا ہے، آپ کوئی بھی چینل، یوٹیوب، فیس بک کہیں بھی کھول کے دیکھ لیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے کہ کہیں اکھاڑا لگا ہوا ہے اور پہلوان لوگ کشتی لڑ رہے ہیں،
آپ کو ایسا لگے گا ایسی جدوجہد کہ جیسے سارا دین اسی میں ہے اور بس اسی جھگڑے کو ہمیں جنگوں کو بیان کرنا ہے، باقی اس کے علاوہ دین کا کام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کی روٹی روزی کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ایسی نئی بات لا کر کے چھوڑ دیتا ہے، انہوں نے کہا یار یہ آدمی بہت صحیح ہے، کچھ فالوورز بن جاتے ہیں، ویورز مل جاتے ہیں، اس میں روٹی چلنے لگتی ہے، وہ ہر الٹی بات کرنے لگتا ہے، جتنی خراب باتیں بری باتیں لے کر کے آئے گا لوگ اتنی زیادہ کریں۔ اہل سنت کے ایک عالم ابھی زندہ ہیں، علامہ تطہیر صاحب انڈیا میں، وہ بہت صوفی عالم ہیں، مسلح عالم ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آج کا دور تو یہ ہے کہ اگر شیطان بذات خود آ کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائے کہ میں شیطان ہوں تو کیا تنہا وہ بھی نہیں رہے گا، دو چار مرید اسے بھی مل جائے گا، اکیلا وہ بھی نہیں گھومے گا، اسے ہی مل جائے گا۔ لگا یار یہ تو بہت اچھے، یہی ہے اصل شیطان، تو دو چار خدمت کرنے والے اسے بھی مل جائیں گے، اکیلا وہ بھی نہیں رہ سکتا۔ تو حالات یہ آپ سمجھیں۔ اب اس تمہید کو سمجھنے کے بعد اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اب آئیے قرآن کی طرف، حدیث کی طرف۔ سینکڑوں احادیث الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 100 سے زیادہ حدیث میں ابھی اسی وقت افضلیت ابو بکر صدیق کو پیش کر سکتا ہوں۔ 100 سے زیادہ حدیث میں افضلیت ابو بکر صدیق پہ ابھی اسی وقت پیش کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ آپ سے کہنے کا مقصد ہے کہ عقیدہ رکھیں کہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد اس کائنات میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ کون ہے ابو بکر؟ میں آپ کو بتاؤں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ امیر المؤمنین کہ جس دن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پہلی بار 40 سال کے بعد اللہ کے حکم سے اپنے دین کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور اسلام کی دعوت دی کا لا الہ الا اللہ، جس دن نبی نے اپنا اعلان کیا تھا اس دن نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر کوئی بندہ ہے کائنات میں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک دن کا بھی انتظار نہیں کیا، پہلے دن اعلان ہوا اور پہلے دن کے مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ شان ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے وہ واحد صحابی ہیں جن کی عظمت کو، جن کے تقوی کو، طہارت کو، جن کی خدمات کو اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے الگ الگ روایات میں، ایک میں 1,20,000، ایک میں 1,25,000، اور ایک روایت کے مطابق 1,30,000، اور آخری ایک روایت کے مطابق 1,40,000 صحابہ ہوئے کل آقا کی زندگی میں۔ 1 لاکھ یعنی 100,000 40,000 لاسٹ روایت ہے، اتنے صحابہ ہوئے۔ اتنے صحابہ میں سے 1,40,000 میں سے کوئی ایک صحابی بھی نہیں ہے جس کی صحابیت کو اللہ نے صحابی کے کر قرآن میں ذکر کیا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے، ساروں کا ذکر الگ ہے، لیکن کسی ایک کو بھی اللہ نے صحابی رسول کہہ کے نہیں بلایا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت مولا کائنات کی شان بہت بڑی ہے اور دوسرے کی شان بہت بڑی شانیں ہیں، لیکن کسی ایک کو نہیں کہا کہ یہ تمہارے صحابی ہے۔ ابو بکر صدیق کی ذات وہ ہے کہ جسے اللہ نے فرمایا محبوب یہ ابو بکر عام بندہ نہیں ہے، اذ یقول لصاحبہ یہ تمہارا صحابی ہے۔ قرآن ہے سورہ التوبہ، اور سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 40 ہے، اور اسی 40 آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی
اور مصطفیٰ احمد نے مکہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اللہ نے فرمایا محبوب چھوڑ دو مکہ، مدینہ چلے جاؤ۔ جب مدینہ کی طرف گئے اس وقت ایسا نہیں تھا کہ اکیلے ابو بکر مسلمان تھے، نہ اس وقت تو کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، سینکڑوں لوگوں کی تعداد مسلمانوں کی تھی، لیکن ایسے ماحول میں ایک اچھی خاصی جماعت مسلمانوں کی تھی۔ نبی نے اپنے ساتھ جسے رہنے کا فیصلہ لیا کہ یہ میرے ساتھ سفر میں بھی حضر میں بھی یہ میرے ساتھ جائے گا، تو سرکار کے چچا امیر حمزہ بھی تھے، انہیں ساتھ نہیں لیا۔ علی پاک مرتضیٰ نوجوان تھے، انہیں ساتھ میں نہیں لیا۔ عثمان غنی بھی اس وقت مسلمان تھے، انہیں بھی ساتھ میں نہیں لیا۔ عمر فاروق اعظم نوجوان مسلمان ہو چکے تھے، انہیں بھی ساتھ میں نہیں لیا۔ حضرت ارقم تھے، انہیں بھی ساتھ میں نہیں لیا، اور دیگر کبار صحابہ تھے، کسی ایک کو ساتھ میں نہیں لیا۔ جب ساتھ میں رات میں نکلنے کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرا ساتھی اگر کوئی ہوگا سفر کا تو وہ ابو بکر صدیق ہوں گے۔ ابو بکر صدیق کو ساتھ میں رکھا۔ یہ میں ابتدا سے تسلسل سے بتا رہا ہوں، ایک ایک لفظ سنتے جائیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ کیا مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا۔ کیا یہ کہنا نعرہ جائز ہوگا دمادم بس کلندر علی کا پہلا نمبر، یا یہ کہنا جائز ہوگا اس امت میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا ہے، اور چوتھا نمبر علی پاک مرتضیٰ کا ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ثابت کروں گا کہ یہ خود حضرت علی نے کہا ہے۔ یہ نعرہ جو آیا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا خود کا نعرہ ہے کہ کائنات میں پہلا نمبر ابو بکر تھا، نبی اور رسولوں کے بعد دوسرا نمبر عمر فاروق تھا، تیسرا نمبر عثمان غنی کا، اور چوتھا نمبر خود مولا کائنات کا ہے۔ یہ نعرہ کسی مولوی ملانے کا نہیں، یہ نعرہ خود علی پاک کے مرتضیٰ حیدر کرار کی زبان سے نکلا ہوا ہے، اور لوگوں نے اسے اٹھا کر بدل کے جو علی کا نعرہ تھا بدل دیا اور اسے فٹ کر دیا حضرت علی کے سر کے اوپر۔ تو یاد رکھو جو کام علی نے نہیں کیا آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ بات جھوٹی بات ان کے سر پر کر دے؟ یہ حضرت علی پاک مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کی باری آئی۔ دیکھیے فضیلت ایسے ہوتی ہے ثابت، جب بستر پر سلانے کی باری آئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے بستر نبوت پر سلانے کے لیے علی کا انتخاب کیا۔ فرمایا میں جا رہا ہوں اور میرے بعد کافر چونکہ مجھے تلاش کریں گے تو کہیں ایسا انہیں نہیں لگے کہ ڈاؤٹ ہو جائے کہ میں نکل گیا ہوں، وہ پیچھا کریں گے، تو لہٰذا تم میرے بستر پر سو۔ تو حضرت علی پاک مرتضیٰ کو ہجرت کی رات اپنے بستر پر سلایا، اور ساتھ جانے کی باری آئی تو ابو بکر صدیق کو ساتھ میں لیا۔ کیسے ساتھ میں لیا؟ قرآن فرماتا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ وہ غار کا ذکر قرآن میں ہے، وہ غار ثور، جس کو اللہ کے حبیب علیہ السلام جب ہجرت کی رات نکلے اور کافروں کی آہٹ سنی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم ایک رات اور ایک دن یہیں قیام کریں اور یہیں پر ٹھہر جائیں، غار میں چھپ جائیں، اور اس کے بعد جب لوگ آگے نکل جائیں گے پھر ہم یہاں سے سفر کریں۔ رات کی تاریخ میں، اندھیری رات میں، اندھیری رات میں پیچھے تلواریں ہیں، کافر ہیں، جماعتیں ہیں، اور جو اس بات پر اٹے ہوئے ہیں کہ بس ان کی گردن اتار دی جائے، انہیں شہید کر دیا جائے۔ دو جانیں، اس نئے قرآن نے کہا دو جانیں، تو دو جانیں ساتھ میں ہیں رات کی تاریخی، اور اس رات کی تاریخی میں جب غار ثور کی باری آئی، آج تو بہت فیسلٹی ہے، آج تو سیڑھی بنا دی گئی، لوگ جا سکتے ہیں، راستہ بن گیا۔ اس دور کا اندازہ کرو کہ آج سے 1400 سال، 1444 ہجری ہے، تو 1444 سال گزر گئے جب اس رات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تنہا مصطفیٰ کے ساتھ میں تھے۔ جب غار پر باری آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، نوکیلے پتھر ہیں
اور آپ کے خوبصورت پاؤں میں یا رسول اللہ پھٹن پیدا ہو جائے گی. آپ ایسا کریں غلام حاضر ہے میرے کاندھوں پر آپ سوار ہو جائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نیچے زمین سے لے کر اوپر پہاڑ کی چوٹی تک اپنے کاندھوں پر خاتم النبیین کو سوار کر کے اوپر تک لے کر گئے. آج اکیلا تنہا حاجی جاتا ہے نا تو دور سے سیلفی لے کے کھنچوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم چلے گئے. سمجھے؟ فوٹو لے کے سیلفی والا یہ سیلفی لوگ جو ہوتے ہیں نا بہت سیلفی کعبہ کے سامنے پیٹ کر کے نہیں ایسے کر کے گنبد خضرا پیچھے ہے سامنے گنبد خضرا تو بجائے اس کے تو گنبد خضرا ایسے کر کے دیکھیے دوستوں اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آیا کہاں ہے کون سی جگہ آیا ہے. حضور کے گنبد کی پیٹ کر کے تصویر لے کے لوگوں کو ڈالی جاتی ہے اور پھر مزید اس پہ مزے کی بات یہ لوگ ادھر سے کہتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے. یہ بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار جب گئے غار سور میں لے گئے اوپر اور غار پر جا کر کے چونکہ غار تھا اندھیرا تھا رات کی تاریکی تھی اور پھر حال یہ تھے کہ وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا کوئی گیا ہی نہیں تھا. ایک کھنڈر پڑا ہوا ہے جانور ہوں گے سانپ ہوں گے بچھو ہوں گے کیا ہوگا صفائی جا کر کے کھڑا کر دیا دروازے پر اور دروازے پر کھڑا کرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ آپ پہلے نہیں جائیں پہلے میں جاؤں گا اور میں جانے کے بعد اس کی صفائی کروں گا اس کو کلین کروں گا اور صفائی کرنے کے بعد یا رسول اللہ جب یہ آپ کے لائق ہو جائے گا تب آپ کو بلاؤں گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور جہاں جہاں اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے پتھروں میں تو آپ نے اپنا تہمت جو آپ کے پاس تھا اسے پھاڑ پھاڑ کر کے کپڑے کو لگا دیا بند کر دیا. 2 سوراخ باقی رہے ان پر آپ نے اپنی پاؤں اس طرح سے رکھ کر کے بیٹھ گئے اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جب صفائی کر لی تو بلایا یا رسول اللہ آ جائیں آپ تشریف لے آئے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو رات کے اندھیرے میں اللہ رب کے حبیب علیہ السلام کو حضرت ابوبکر نے اپنے یہاں جو گود میں جیسے بچے کا سر رکھ دیتے اس طرح سے اللہ کے محبوب کا سر اپنی گود میں رکھا اور کہا یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیں. حضور آرام فرمانے لگے اور وہ پاؤں پر جو ہے اس طرح سے وہ بل جو 2 سوراخ تھے اس پر پاؤں رکھ لیے. اب اس میں اچانک سے کوئی چیز بار بار ان کو وارننگ دینے لگی کہ ہٹائیے آپ پاؤں ہٹائیے. آپ سمجھ گئے کہ کوئی کیڑا ہے کوئی سانپ یا بچھو ہوگا جو حضور کو تکلیف نہ دے دے. اپنے آپ کو نہیں ہٹایا تو غصے میں آ کر کے اس سانپ نے ڈس لیا. جب ڈس لیا اتنا زہر چڑھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے برداشت کے باہر ہو گئی تکلیف تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو جنبش نہیں یعنی ہلے نہیں کوئی باڈی میں حرکت نہیں آئی. کیوں؟ درد برداشت کر لیا دل پہ لے گئے. جنبش اس لیے نہیں کی کہ مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ ہو جائے محبوب کو تکلیف نہ ہو جائے اس لیے برداشت کیا. اور اس کے بعد جب برداشت کر لیا درد جب زیادہ شدت پڑ گئی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے. جب آنسو نکل آئے تو قربان جاؤ اس پانی کے قطروں پر جو ابوبکر صدیق کی آنکھ سے نکلے. اللہ کی عزت کی قسم جب وہ گرے ہیں تو زمین کے اوپر نہیں بلکہ وہ روح مصطفیٰ پر کر کے گرے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے رخسار پر گرے. ان کی ٹھنڈک جب مصطفیٰ کو محسوس ہوئی تو آقا نے آنکھ کو کھولا اور فرمایا ابوبکر کس نے رلا دیا کس نے تکلیف دے دی. عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک سانپ نے ڈس لیا ہے. آقا دو جہاں سرور کائنات نے فرمایا اگر تجھے ڈس لیا تو گھبراتا کیوں ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنے پاؤں باہر نکالو. بل سے پاؤں باہر نکالے گئے اور جہاں سانپ نے کاٹا تھا خون چل رہا تھا. پیغمبر اسلام نے اپنا خون شریف نکالا اور نکال کر کے اس سانپ کے کانٹے پہ لگا دیا. اللہ رب العزت نے ابوبکر کو شفائے کاٹ عطا کر. جس مصطفیٰ کے خون شریف کی یہ پاور ہے کہ اگر سانپ کاٹے ابوبکر کے لگا دیا جائے تو اللہ شفا عطا کر دے. مجھے بتا جس کا خون کتنا مبارک ہے وہ ذات مصطفیٰ کتنی مبارک ہوگی. اس ذات کا عالم کیا ہوگا. یہ لوگ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نبی کی طرح ہیں نبی ہماری طرح. ماذ اللہ رب العالمین. ظالموں تم تھوکو تو تھوکنے سے بیماری پیدا ہو جائے اور نبی تھوک دے تو بیماروں کو شفا مل جاتی ہے. یہ شان مصطفیٰ ہے. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں
نبی نے لگا دیا اور فرمایا کہ اب ٹھیک ہو جاؤ. ٹھیک ہو گیا میں. فرماتے کہ وہ ہجرت کی رات کافروں کے گھوڑوں کی آوازیں ہم سن رہے تھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے نا تو پھر دنیا کو اندھا کر دیتا ہے, دکھائی نہیں دیتا. فرمایا اس دروازے کو صاف کیا, لوگ غار تک آ گئے تھے, دیکھا تو اللہ نے فرمایا مکڑی جاؤ, آج تمہیں محبوب کی خدمت کا موقع مل رہا ہے, خدمت کر دو. کیا کروں باری تعالیٰ؟ فرمایا اس کے اوپر جالا لگا دو. جب جالا لگاؤ گے تو لوگ سمجھیں گے اگر وہ اندر گئے ہوتے تو یہ جالا دروازے پر نہیں ہوتا, صاف ہو رہا ہوتا. وہ جالا لگا دیا گیا. کبوتر سے کہا گیا جاؤ آج مصطفیٰ کی قدموں پہ قربان ہو جاؤ, خدمت کا موقع ملا ہے. باری تعالیٰ کیا کرے؟ فرمایا غار کے دروازے پر بیٹھ کر کے انڈے دینا شروع کر دو. جب انڈے دے گا اپنا وہ گھر بنا دو گے تو لوگ جب آئیں گے تو واپس چلے جائیں گے. میرے محبوب کو تکلیف نہ دی جائے گی تاکہ لوگ یہ سمجھیں گے اگر اندر جاتے تو یہ نہ دروازے کے اوپر جو ہے کبوتروں کا مقام ہوتا, نہ اس کے اندر انڈے رکھے ہوئے ہوتے. اس پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہیں ہے. یہ جب اللہ حفاظت کرتا تو اس طرح کرتا ہے. اس غار میں جہاں ابو بکر ہے, آقا دو جہاں سرور کائنات ہے, ایک طرف مصطفیٰ ہے اور ایک طرف آپ کے صحابی ابو بکر صدیق ہے, تیسرا کوئی نہیں تھا. جب گھوڑوں کی آواز کو سنا اور ان کے ٹانپوں کی آواز آئی تو ابو بکر گھبرا گئے. انہیں اپنا ڈر نہیں تھا بلکہ ڈر یہ تھا کہ میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوں, کہیں ظالم مجھے اکیلا سمجھ کے میرے محبوب کو تکلیف نہ دے. یہ فقط ان کے دل پر درد تھا. اس درد کو ملائے اعلیٰ تک پہنچا اور اللہ نے جبریل کو اتارا اور فرمایا میرے جبریل جا کر کے میرے محبوب سے کہہ دو اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ محبوب اپنے صحابی ابو بکر صدیق سے آپ کہہ دو لا تحزن, کسی کا ڈر نہیں رکھنا. کیوں؟ ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ میں ہے, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اب اسی جگہ قرآن مجید میں ایک مقام پر حضرت موسیٰ کا ذکر بھی ہے. جب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے فرعون کے لشکر سے بچ کر کے ہجرت کر رہے تھے اور سامنے دریائے نیل تھا تو لوگوں نے کہا تھا آپ نے ہمیں مروا دیا کہ سامنے دریا میں ڈوب کے مرے, پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے, ادھر سے بچیں گے تو وہ ماریں گے اور اگر اس سے بچیں گے تو دریا میں مر جائیں گے. تو عیسیٰ حضرت موسیٰ نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معی, گھبرانا نہیں, اللہ میرے ساتھ ہے. وہ موسیٰ ہے جو کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے, اور یہ مصطفیٰ ہے جو کہتے ہیں گھبرانا نہیں, اللہ میرے ساتھ بھی ہے, اللہ ابو بکر تیرے ساتھ بھی ہے. جس کے ساتھ اللہ مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہے اور اللہ ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی ہے. لا تحزن ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, تو اللہ نے ان کے دل پر یعنی ابو بکر صدیق کے دل پر سکون کو اتار دیا, گھبراہٹ ختم ہو گئی. اب یہ جو لفظ ہے اذ یقول لصاحبہ, اس کے معنی صحابی کے ہیں. یہ ایک ہی پورے قرآن میں الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک یہ فقط ابو بکر صدیق کا خاصہ ہے, کسی اور صحابی کا نہیں ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ساروں کی صحابیت وہ ہے جسے مصطفیٰ نے کہا یہ میرا صحابی ہے, اور ابو بکر وہ صحابی ہے جس کی صحابیت کا ذکر اللہ نے کیا اور اللہ نے فرمایا محبوب یہ تیرا صحابی ہے. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کا انکار کرنا کفر ہے, کیونکہ ان کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے اور قرآن کا انکار کرنا اسلام میں کفر ہوتا ہے. آدمی مسلمان نہیں بچے گا, کافر ہو جائے گا. یہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی, کتنی عظمتوں کے مالک تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت عمر ابن خطاب نے کہا
کاش ان میری ساری زندگی کے اعمال ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کے برابر ہو جاتے. ایک رات اور ایک دن. ان سے پوچھا وہ ایک رات ایک دن کیا ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں وہ ایک رات جو غار ثور میں انہوں نے گزاری تھی مصطفیٰ کے ساتھ، وہ ایک رات اور وہ دن کہ جس دن اللہ کے حبیب کا وصال ہوا تھا. اور جب لوگ مرتد و کافر ہو گئے تھے تو انہوں نے فرمایا اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کی ایک رسی بھی باقی ہوگی تو میں اس سے جہاد کر کے لے لوں گا، اس لیے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہ کر دے. اس لیے کہ نبی برحق کا وصال ہو گیا، دین کمپلیٹ ہو گیا ہے. ابو بکر کی ذمہ داری ہے کہ نبی کے دین میں بال کے برابر فرق نہیں آ سکتا ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کون ہے ابو بکر صدیق؟ ان کی شان اور ان کی عظمت یہ ہے وہ پہلے مسلمان بالغ مردوں میں، وہ جن کے تعلق سے آقا نے فرمایا اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ وہ آگ جہنم کی آگ سے آزاد بنتا ہے، فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، وہ میرے ابو بکر کو دیکھے جس سے جہنم کی آگ نہیں جلا پائے گی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ایسا بندہ دیکھنا ہے جس کا ٹائٹل، جس کا لقب اللہ نے آسمان سے اٹھارا تو فرمایا انزل اللہ لہ اسمی صدیق من السماء، وہ میرا ابو بکر صدیق ہے جس کا ٹائٹل صدیق اکبر اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا. وہ ابو بکر صدیق جب ہجرہ معراج کی رات آئی اور بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بستر بھی گرم رہا ہو، وضو کا پانی بھی بہ رہا ہو، جس کمرے سے گئے ہو اس کا دروازہ بھی ہل رہا ہو، اور اتنے لمحے میں یہاں سے بیت المقدس بھی جائیں اور بیت المقدس میں آسمانوں پر جائیں اور ساتوں آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا بھی جائیں اور سدرہ کے بعد جنت بھی جائیں، دوزخ کا بھی مشاہدہ کرے، اس کے بعد لامکہ جائے، کعبہ کا حسین کی منزل تک پہنچے اور پھر واپس آئے تو وہ بستر گرم تھا جہاں سے گئے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا قال ابو بکر صدیق اصدقہ فیما عبد من ذلک، یہ کیا بات ہے؟ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ہم تو اس سے بڑی بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں. اگر کوئی اور کہتا تو وہ جھوٹ بولتا، لیکن مصطفیٰ کہہ رہے ہیں سچ بتا رہے ہیں. ان کی بات ہوتی ہے قول صحابہ، اور صحابہ نے کہا خود وہ ابو بکر صدیق کہ کل صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ذات ابو بکر صدیق کی ہے. خود آقا نے فرمایا لو کان لنبی خلیلا لکان ابو بکر صدیق، فرمایا ہر نبی کا ایک دوست ہوتا، خلیل ہوتا ہے، اور میرا خلیل، میرا دوست ابو بکر صدیق ہے. آقا نے خود فرمایا ان النبی اتخذہ صاحبا، ابو بکر صدیق میرا صاحب ہے، وہ صاحب مصطفیٰ ہے. پھر آقا نے فرمایا صدیق اکبر رفیق مصطفیٰ ہے. پھر آقا نے فرمایا صدیق اکبر نائب مصطفیٰ ہے. پھر آقا نے فرمایا صدیق اکبر وزیر مصطفیٰ ہے. پھر آقا نے فرمایا صدیق اکبر سمع اور بصر مصطفیٰ ہے. پھر آقا نے فرمایا صدیق اکبر حبیب مصطفیٰ ہے. پھر آقا نے فرمایا صدیق اکبر شناسہ مجاز مصطفیٰ ہے. پھر آقا نے فرمایا صدیق اکبر فنائے ادب مصطفیٰ ہے. پھر آقا نے فرمایا صدیق اکبر کشتہ عشق مصطفیٰ ہے. پھر آقا نے فرمایا صدیق اکبر ثانی اثنین مصطفیٰ ہے. پھر آقا نے فرمایا جس نے ابو بکر کو ناراض کیا اس نے مصطفیٰ کو ناراض کیا، اور جس نے ابو بکر کو راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کیا. یہ خود آقا نے فرمایا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد میرا نائب میرا ابو بکر صدیق ہے، حسن و اخلاق کا پیکر، ایسا منکسر المزاج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جن کے تعلق سے آقا نے مسجد نبوی شریف کے منبر پر فرمایا او مدینہ والو، تم نے میرے ساتھ جس نے جو بھلائی کی، اچھے کام کیے، میں نے اس کا بدلہ اسے دے دیا ہے.
سوائے ابو بکر صدیق کے، اس کے اتنے احسان ہیں، اس کے اتنے احسان ہیں کہ میں ابو بکر کا بدلہ نہیں دے سکا، قیامت کے دن میرا رب میری طرف سے اس کا بدلہ عطا کر دے گا۔ وہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب علیہ السلام مسجد نبوی میں ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرأ اللہ علیہ السلام فقال عرض انت عنی، اللہ کی طرف سے سلام آیا اور نبی نے فرمایا ابو بکر مبارک ہو، میرے رب نے تجھے جبریل کے ذریعے سلام بھیجا ہے۔ اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ وہ اپنے محبوب ابو بکر سے پوچھے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ فرمایا روز قیامت سب سے نبیوں کے بعد سب سے پہلے جس کی قبر کھولی جائے گی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری امت میں بحیثیت امتی کوئی داخل ہوگا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ اور پھر آقا نے فرمایا جنت میں ہر ایک کو اس کے دروازے سے بلایا جائے گا جس کے وہ لائق ہوگا۔ اگر وہ عالم ہے تو باب علم سے بلایا جائے گا، اگر وہ نمازی ہے تو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، اگر وہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہے تو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے ابو بکر کو آواز دی جائے گی، ابو بکر ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ۔ ان کا جواب نہیں ہے، ہر دروازے پہ میرے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام لکھا ہوا ہے۔ خدا علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی پاک مرتضی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے ہیں جن کا نام حضرت حنیف رضی اللہ محمد بن حنفیہ ہے، یہ حنفیہ کے بیٹے تھے، یعنی ان کی ماں کا نام حنفیہ، وہ کنیت ان کی پڑ گئی، ان کے باپ کا نام علی پاک مرتضی ہے۔ سیدہ فاطمہ کے نکاح کے بعد ان سے حنفیہ سے نکاح کیا تھا علی پاک مرتضی نے، اور ان سے یہ پیدا ہوئے تھے امام حسین کے بھائی ہیں جن کا نام حضرت محمد بن حنفیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا قلت لأبی ای الناس خیرا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے باپ ابو بکر علی یہ بتاؤ کہ نبی کے بعد سب سے افضل بہترین شخص کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے سوال کیا اس لیے میرے دل میں یہ بات تھی کہ میرا باپ کہے گا میں ہوں، تو میں نے جواب سنا تو مجھے حیرت نہ رہی، میرے باپ نے کہا قالا ابو بکر صدیق، پھر میں نے کہا قلت ثم من، ان کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر وخشیت ان یقول عثمان، کہتے میں ڈر گیا کہ 2 نام لے دیے تیسرا عثمان کا لے دے، پھر میں نے خود سے ہی پوچھا قلت ثم انت، آپ کون سے نمبر پر ہیں؟ تو کہا قال من انا الا رجل من المسلمین، میں تو عاجزی کے ساتھ بولا کہ آپ مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ابو بکر کا نام، دوسرے نمبر پر عمر کا نام، تیسرا عثمان کا نام، چوتھا نام کون سا ہے؟ وہ علی پاک مرتضی کا نام ہے۔ یہ تو نعرہ خود ابو بکر سے، یہ نعرہ تو خود حضرت علی پاک مرتضی نے لگایا، اور اس روایت کو امام بخاری نے، ابو داؤد نے، امام طبرانی نے، امام احمد بن حنبل نے، پھر امام احمد بن حنبل نے دوسری کتاب میں، ابن ابی عاصم نے، ابن جوزی نے، عبداللہ بن احمد نے، محب اللہ طبرانی نے، نووی نے اپنی کتاب میں، امام نووی میں تہذیب الاسماء میں، اور امام بہقی نے تہذیب الاعتقاد کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور ہر ایک کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد دوسرا پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا عمر فاروق اعظم کا ہے، اور تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا نمبر علی پاک مرتضی کا ہے۔ یہ تمام صحابہ کا اس پر اجماع، اور ایسی شان اور عظمت کے مالک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کے مزار رحمت پر لاکھوں کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش فرمائے۔ اتنا خطبہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اس بات سے کہ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے خلیفہ، پہلے مسلمان اور پہلے مسلح امامت پر نماز پڑھانے والے پہلے صحابی اور تنہا صحابی جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی گفتگو ہوگی تو میں اس پر اور دلائل کے ساتھ انشاءاللہ بات کروں گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے اور آپ نے سنا اور سنایا اس کا ثواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو عطا فرمائے، اور آپ کے توسل سے تمام امت مسلمہ کو اس کا ثواب عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ایک نام ہے جن کی سال ثواب کی دعا کرتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کہا گیا جناب علی اور کیا نام ہے ظفر، ان کو اللہ پاک ثواب عظیم عطا فرما، اور اس محفل کی برکت سے ان کی قبر کو کشادہ فرما، اور ان کی قبر میں نور علی نور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علی محمد